بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس ویڈیو میں محرم الحرام کے متعلق چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ محرم کا معنی ہے محترم، معزز، احترام والا مہینہ ہے، اور اشہر حرم جو قرآن میں ذکر ہے ان 4 ماہ میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور ان 4 ماہ میں سے فضیلت اسی مہینے کو حاصل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشہر حرم جو ہے ان میں فضیلت، مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ محرم الحرام کو حاصل ہے۔ محرم الحرام کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں نفلی روزوں کے اہتمام کا بھی حکم دیا ہے، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے مہینے میں 10 عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اور پیغمبر مدینہ میں آئے تو وہاں یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال اگر میں زندہ ہوا تو میں 10 کے ساتھ 11 یا 10 کے ساتھ 9 کا روزہ، یہ 2 روایات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں میں 11 کا بھی ثابت ہے اور 9 کا بھی، یعنی یہ الفاظ کے ہیں۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا تو من شاء، جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے۔ اس نے اس محرم کے روزے کو ترک کر دیا۔ تو محرم کا روزہ ایک نفلی روزہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اب بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت آ سکتی ہے؟ اب تو یہودی روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بہرحال بھائی، رکھتے یا نہیں رکھتے یہ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ یہ منسوخ چیز ہے، لہٰذا ہمیں اتباع کرنی چاہیے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام تاریخی حقائق کے اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ عام معاشرے میں محرم الحرام کے خلاف، محرم الحرام کے متعلق اتنی بدہودگی پھیلا دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ محرم یا سفر کے مہینے اس طرح آتے ہیں تو لوگوں پر ایک عجیب قسم کی پریشانی چھائی ہوتی ہے۔ غم کے دن آ گئے، غم کا مہینہ آ گیا، نوسط والا مہینہ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں سے پتہ نہیں، یہ اپنے پیٹ سے ان لوگوں نے دلائل نکالے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کا تعلق اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ہے، نحوست کے ساتھ نہیں ہے۔ نحوست مہینوں میں نہیں ہوتی، نہ ہی دنوں میں ہوتی ہے۔ نحوست انسان کے اپنے ضمیر میں، اپنے اعمال میں، اپنے ہی کاموں میں ہے۔ بھائی میں اللہ معاف فرمائے، میں کسی برائی میں ملوث ہوں تو اس میں محرم الحرام کا کیا قصور ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رازنی کر رہا ہے، اس میں محرم کا کیا قصور ہے؟ تو بد اعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے، ماہ کی یا دن کی نحوست نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا کربلا میں۔ اب ہم اسی کو لے کر بیٹھے رہے ہیں، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں۔ پھر یہ جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، مار پیٹ کوٹ، خیر ان کا اپنا جسم میں ہاتھ ہے، ہمیں کیا زور زور سے مارے۔ بہرحال یہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ عورتوں مردوں کے اختلاط کی مجالس، وہاں اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے اٹھنا، اکٹھے معاملات کرنا، یہ شرعی طور پر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دعوت تبلیغ تھی، آپ بھی لوگوں تبلیغ فرماتے تھے، لیکن یوں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ماہ محرم میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کالا لباس پہن لو، کوئی کہتا ہے جی کڑے پہن لو، کوئی کہتا ہے جی گلے میں ہار ڈال لو، کپڑے پھاڑ لو، مارو پیٹو۔ بھائی شریعت کے ساتھ یا عقل کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بس ہمیں کرنے والے کام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں عبادت خوب کریں،
گناہوں سے خوب بچیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نفلی روزے رکھیں، اپنے گھر والوں پر خرچے میں وسعت دیں، کھانے پلانے میں ان کو وسعت دیں۔ 10 محرم کے جیسے روایات میں آتا ہے، تو جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج یہ پورا سال ہم نہ نماز نہ روزہ نہ اور کچھ، ان 10 دن میں جو ہے نا وہ آپ نے کر کرا کے جی ہم فارغ ہو۔ تو یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے کہ 25 دسمبر کو آ جاؤ، ٹن ٹن کرو اور جاؤ اور سارا سال جو مرضی کرتے رہو۔ اس کے اسلام سے کیا واسطہ تعلق ہے بھائی؟ تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے دور رہنا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔